بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ٹی وی میں خوش آمدید۔ میرا نام رابعہ ہے۔ میری عمر اس وقت 21 سال ہے۔ میرے والدین کا ایک کار حادثے میں 8 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت میری عمر 13 سال تھی۔ میرا تعلق ایک بہت ہی امیر گھرانے سے تھا۔ میرے ابو کا ایک بہت اچھا بزنس تھا، جس کی وجہ سے ہم بہت امیر تھے، لیکن اچانک میرے والدین کی وفات نے مجھے یتیم کر دیا اور میں اپنے رشتہ داروں کے رحم و کرم پر آ گئی تھی۔ جب میرے والدین کا انتقال ہوا تو تمام رشتہ داروں نے مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے بہت زور لگایا، کیونکہ میں جس کے ساتھ بھی رہوں گی، میری سب دولت جو کہ میرے والدین کی تھی، جو اب میرے پاس آ گئی تھی، وہ لے گا اور میری پرورش کرے گا۔ اس لیے میرے تمام رشتہ داروں نے لالچ میں آ کر ایک دوسروں کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دی۔ میرے ماموں جان نے کہا کہ رابعہ کا سب سے قریبی میں ہی ہوں اور یہ رابعہ میری اکلوتی بھانجی ہے، اس لیے میں اس کی پرورش کروں گا، کیونکہ رشتہ داروں میں سب سے میرا زیادہ رشتہ میرے ماموں سے تھا۔ اس لیے میں اپنے ماموں کے گھر ان کے ساتھ رہنے لگی۔ پہلے تو کچھ عرصہ میرے ماموں میرا بہت خیال رکھتے، بلکہ میری ممانی اور ان کے بچے بھی میرے ساتھ بہت پیار کرتے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کا اصلی روپ سامنے آنے لگا۔ میری ممانی مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی، مجھ سے ایسے کام کرواتی جیسے میں ان کی نوکرانی ہوں اور وہ مالکن ہو۔ پہلے تو ماموں میرے مجھ سے بہت پیار کرتے، ان کے زبان پر ہر وقت رابعہ رابعہ ہوتی تھی، جسے دیکھ کر ممانی کو بہت غصہ آتا۔ چنانچہ انہوں نے میرے خلاف ماموں کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ ماموں مجھ سے دور ہونے لگے۔ پہلے وہ مجھ سے جتنا پیار کرتے تھے، آہستہ آہستہ انہوں نے مجھ سے نفرت کرنا شروع کر دی۔ ہر وقت مجھ سے غصہ کرتے رہتے، کیونکہ ممانی نے انہیں میرے خلاف کیا تھا۔ ممانی تو مجھ پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتی تھی۔ ہر وقت مجھ سے گھر کے کام کاج کرواتی رہتی۔ میں اتنی کم عمر تھی کہ مجھ سے یہ سب کام نہیں کیا جاتا۔ کئی بار تو میں رونے بیٹھ جاتی اور کہتی کہ میں اتنا کام نہیں کر سکتی۔ اس وقت اتنی چھوٹی تھی کہ گھر کے کام کاج کرنے نہیں آتے تھے۔ اماں ابا نے ویسے ہی بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ 6 سال کی عمر میں کون اس طرح گھر کے کام کاج کرواتا ہے؟ لیکن ممانی نے مجھ سے کام کروانا شروع کر دیا۔ ماموں سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کچھ نہیں کہتے اور خاموش رہتے۔ کسی کو میرا خیال نہیں ہوتا تھا۔ خود تو میں بہت ہی کم کھانا کھاتی تھی۔ اس پر بھی ممانی کی نظر رہتی کہ یہ سارا راشن ختم کر گئی ہے۔ یہ سب چیزیں مجھے بہت دکھ پہنچاتی تھیں۔ اگر میں گھر میں کسی کو مدد کے لیے کہتی تو آگے سے مجھے باتیں سننے کو ملتی کہ ہمارے ہی ٹکڑوں پر پل رہی ہے اور ہمیں ہی آنکھیں دکھاتی ہے، ہم سے ہی کام کروانے کا سوچتی ہے۔
یہ سب باتیں مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچاتی تھیں۔ اگر کبھی کام بہت زیادہ یا مشکل ہوتا تو میں گھر میں کسی سے مدد کا کہتی تو مجھے آگے سے باتیں سننے کو ہی ملتی تھیں۔ اس لیے میں نے دوبارہ کسی کو کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا تھا، حالانکہ ہلکی سی مدد ہی مانگی تھی، لیکن ان سب کو بیٹھ کر کھانے کی عادت جو پڑ گئی تھی۔ ایک دن میں چھت پر کسی کام سے گئی تو میں نے اپنی چھوٹی کزن کو کھڑے دیکھا۔ وہ کسی سے چھپ کر فون پر باتیں کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر فوراً سے میں اس کے قریب گئی کہ آخر یہ کس سے بات چیت کر رہی ہے۔ میں نے ایک طرف ہو کر سنا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ تو کسی لڑکے سے باتیں کر رہی ہے۔ میں فوراً سے اس کے پاس گئی۔ مجھے دیکھ کر اس نے گھبرا کر موبائل رکھ دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا تم کسی لڑکے کے ساتھ چکر چلا رہی ہو؟ تم نہیں جانتی وہ بہت ہی بدتمیز لڑکا ہے۔ لیکن وہ کہنے لگی، وہ تو بہت اچھا لڑکا ہے، وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ وہ ایک ایسے لڑکے کے بارے میں بات کر رہی تھی جو کہ ایک بدماش تھا، اور اس دن میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ کس طرح سے وہ میری طرف دیکھ کر اشارے کر رہا تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ آخر تم اس عمر میں ان کاموں میں کیوں پڑ گئی ہو؟ ابھی تمہاری عمر صرف 16 سال ہے۔ تمہارے کام بہت غلط ہیں۔ تم ابھی بے سمجھ ہو۔ تمہیں اچھے برے کی تمیز نہیں ہے۔ میں نے کہا، اگر تم نے دوبارہ اس بدماش لڑکے کے ساتھ بات چیت کی یا دوستی رکھنے کی کوشش کی تو میں ماموں اور مومانی کو بتا دوں گی۔ وہ میری بات سن کر ڈرنے کے بجائے مجھے ہی ڈرانے لگی۔ کہنے لگی کہ اگر تم نے کچھ بھی بات کسی کو بتائی تو میں تمہارے ہی اوپر الزام لگا دوں گی اور کہوں گی کہ تم کپڑے چھت پر پھیلانے کے بہانے لڑکوں سے ملتی ہو اور بات چیت کرتی ہو۔ وہ مجھے اس طرح کی دھمکی دے رہی تھی۔ اس کی دھمکی سن کر مجھے بھی خوف آنے لگا، کیونکہ ممانی تو ویسے بھی میرے اوپر الزام لگانے میں کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ میں فوراً نیچے آ گئی اور سوچنے لگی کہ اس لڑکی کو کیسے سمجھاؤں کہ یہ سب بہت غلط ہے، اور آج کل کے لڑکے خوبصورت طریقوں سے لڑکی کو بہلا پھسلا کر اس کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں، اور وہ ابھی بہت چھوٹی اور معصوم تھی۔ وہ اپنے بارے میں کوئی ٹھیک سے فیصلہ بھی نہیں لے سکتی تھی اور اس لڑکے کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہی تھی۔ وہ بہت ہی غلط قسم کا لڑکا تھا۔ کچھ بھی ہو جائے میں اپنی کزن کو اس سے بچا کر ہی رہوں گی۔ اس لیے مامی کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہنے لگی، کیا بات کرنی ہے؟ جلدی کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی کے بارے میں ہی بات ہے۔ یہ سن کر وہ چونک گئی، بولی، تم ہوتی کون ہو میری بیٹی کے بارے میں کوئی بات کہنے والی؟ میں نے آگے سے اپنی ساری بات کی۔ وہ سامنے والے لڑکے کے ساتھ چھپ کر باتیں کرتی ہے۔ انہوں نے غصے سے اپنی بیٹی کو بلایا۔ جب اس سے یہ سب کچھ پوچھا تو وہ تو صاف مکر گئی اور کہنے لگی کہ امی جان، آپ کو پتہ ہے میں چھت پر اس لیے جاتی ہوں کیونکہ مجھے پڑھنا ہوتا ہے، اور میں نیچے اس لیے نہیں پڑھ پاتی کیونکہ گھر میں باقی بہن بھائی شور مچاتے ہیں اور سبق مجھے شور میں یاد نہیں ہوتا، اور ویسے بھی
ये खुद ही लड़कों के साथ बातें करती है और चक्कर चलाती है और इल्ज़ाम मुझ पर लगाती है। मेरी कज़न ने इस अंदाज से ममानी को बताया कि ममानी उसे छोड़कर मुझसे लड़ने लगी और कहने लगी, तुम्हें शर्म करना चाहिए। जब तुम्हारे मामू आएंगे तो मैं उन्हें सब बताऊंगी कि तुम किस तरह मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगाती हो। मैंने ममानी को कहा कि मैं कसम उठाने के लिए भी तैयार हूँ कि आपकी बेटी किसी लड़के के साथ फ़ोन पर बातें कर रही थी। जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो वो मुझ पर इसी तरह इल्ज़ाम लगाने लगी जैसे अब लगा रही है। ममानी को पहले ही अपनी बेटी की हरकतों का कुछ अंदाज़ा था, इसलिए मुझसे कहने लगी कि तुम फ़ौरन कमरे में चली जाओ, मुझे उससे बात करनी है। चनाचा मैं ममानी की बात सुनकर कमरे में आ गई और उससे लड़ना शुरू हो गई। वो एक माँ थी और माँ को अपनी बेटियों का पता होता है कि वो क्या करती हैं और क्या नहीं। और वैसे भी वो इतनी उम्र गुजार चुकी थी, वो अपनी औलाद के मुंह पर झूठ और सच का अंदाज़ा लगा सकती थीं। अंदर से काफ़ी शोर की आवाज़ें आने लगी थीं। मतलब मेरी ममानी मेरी कज़न से झगड़ा कर रही थी। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला और ममानी गुस्से से कमरे से बाहर निकली और छत पर चली गई। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो मेरी कज़न चारपाई पर बैठी रो रही थी। मुझे अंदर देखकर कहने लगी कि अगर तुम अभी फौरन इस कमरे से दफा ना हुई तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं डर के फौरन कमरे से बाहर आ गई और किचन में चली गई। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए, लेकिन मेरी कज़न अपनी इन हरकतों से बाज ना आई। वो छुप छुप कर उस लड़के के साथ बातें करती रहती थी। मैंने कई बार इसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। अब मेरी कज़न को पता चल चुका था कि मैं उनको पकड़ने की कोशिश करती हूँ, इसलिए वह बहुत ज़्यादा मुहतात रहती थी। अक्सर अपने कमरे में बंद रहती, ओ बहुत ही कम किसी से बात करती। एक दिन खुद ही मेरी खाला ने आकर मुझे कहा कि तुम अपनी कज़न पर नज़र रखो। मुझे शक है कि ये अब भी उस लड़के के साथ बात करती है। मैंने ममानी को कहा कि आपको शक है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो अब भी उस लड़के के साथ बात करती है, क्योंकि अक्सर कमरे से आवाज़ें आती हैं और स्कूल से वो देर से घर आती है। मेरी बातें सुनकर मेरी ममानी खामोश हो गई और कोई जवाब ना दिया। मैंने अपनी कज़न को पकड़ने का फैसला किया। मेरा मकसद अपनी कज़न के बारे में कुछ गलत ना था, बस इसको एक दरिंदा नमा इंसान से बचाना चाहती थी, क्योंकि वो जिस रास्ते पर चल पड़ी थी वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा गंदा और ख़तरनाक था। ये उम्र ही ऐसी होती है कि इंसान को पता नहीं नहीं चलता कि वो क्या गलत और क्या सही कर रहा है। आज इतवार था, इसलिए मेरी कज़न को स्कूल से छुट्टी थी और वो अपने कमरे में दोपहर का खाना खाकर चली गई, लेकिन दरवाजे को कुंडी लगाना भूल गई थी और अंदर से किसी की बोलने की आवाज़ें आने लगी। जब मैं दरवाजे के करीब गई तो मेरी इस कदर किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी और कह रही थी कि शाम को मैं पार्क में आपसे मिलने आऊँगी, तुम भी आ जाना। ये सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने फैसला किया
کہ میں اس کو پکڑوں گی۔ میری خالہ نے آ کر مجھے کہا کہ تم اپنی کزن پر نظر رکھو، مجھے شک ہے کہ یہ اب بھی اس لڑکے کے ساتھ بات کرتی ہے۔ میں نے ممانی کو کہا کہ آپ کو شک ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اب بھی اس لڑکے کے ساتھ باتیں کرتی ہے، کیونکہ اکثر کمرے سے آوازیں آتی ہیں اور سکول سے وہ دیر سے گھر آتی ہے۔ میری بات سن کر میری ممانی خاموش ہو گئی اور کوئی بھی جواب نہ دیا۔ میں نے اپنی کزن کو پکڑنے کا فیصلہ کیا۔ میرا مقصد اپنی کزن کے بارے میں کچھ غلط نہ تھا، بس میں اس کو ایک درندہ نما انسان سے بچانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جس راستے پر چل پڑی تھی وہ راستہ بہت ہی زیادہ گندا اور خطرناک تھا۔ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا غلط اور کیا صحیح کر رہا ہے۔ آج اتوار کا دن تھا، اس لیے میری کزن کو اسکول سے چھٹی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں دوپہر کا کھانا کھا کر چلی گئی، لیکن دروازے کو کنڈی لگانا بھول گئی اور اندر سے کسی کے بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ جب میں دروازے کے قریب گئی تو میری کزن کسی سے فون پر باتیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ شام کو میں پارک میں آپ سے ملنے آؤں گی، تم بھی آ جانا۔ یہ سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جب میری کزن پارک آئے گی تو پیچھے میں اپنی ممانی کو بھیج دوں گی، تاکہ ممانی خود ہی اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ سکے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ میری کزن شام کے وقت ہمیں یہ کہہ کر چلی گئی کہ مجھے اپنے دوستوں کے گھر جانا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی وہ تیار ہو کر گھر سے باہر نکلی۔ میں نے سارا واقعہ ممانی کو سنایا اور کہا کہ فلاں پارک میں آج میری کزن اور وہ لڑکا دونوں ملاقات کریں گے۔ ممانی کو بہت زیادہ غصہ آیا اور انہوں نے یہ پارک میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں بھی ان کے پاس چلی گئی۔ چنانچہ جب ہم پارک میں پہنچے تو میری کزن اور لڑکا دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس لڑکے کے ساتھ 3-4 لڑکے اور بھی تھے۔ مطلب میری کزن ایک لڑکی تھی اور کئی لڑکوں کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ جب ہم ان کے قریب گئے تو میری کزن ہمیں دیکھ کر سخت پریشان ہو گئی۔ اس کے چہرے سے جیسے ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ میری ممانی نے اس عورت کو کچھ تو نہ کہا، بس میری کزن کو لے کر گھر آ گئی اور گھر آ کر میری کزن کی خوب پٹائی کی۔ میری کزن نے کہا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد جب میرے دوست کا ابو جو کہ باہر کے ملک میں رہتا ہے آ جائے گا اور میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گی، اور اگر آپ لوگ نہ مانیں تو میں اس کے ساتھ بھاگ جاؤں گی۔ میری ممانی نے میری کزن کی خوب خبر لی اور میری کزن کا اسکول آنا جانا بند کر دیا، گھر سے باہر نکلنا سب کچھ بند کر دیا اور اس سے موبائل بھی چھین لیا۔ جو تمام برائیوں کی جو جڑ تھی، موبائل اس کو ہی ختم کر دیا۔ اس واقعے کے 2 دن بعد ہمیں پتہ چلا کہ جو لڑکا میری کزن کے ساتھ چکر چلا رہا تھا وہ گھر سے سامان وغیرہ چوری کر کے اور کسی لڑکی کے ساتھ گھر سے بھاگ گیا ہے، اور دونوں نے کورٹ میرج کر لی ہے۔ میں نے جب اپنی کزن کو بتایا تو اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب اس کو خود حقیقت کا پتہ چلا تو وہ بہت پریشائی اور آئندہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ دوستی رکھنے سے توبہ کر لی اور میری بہت اچھی دوست بن گئی۔ جب میری کزن کے ساتھ میری دوستی ہو گئی اور میں نے اپنی ممانی کی بیٹی کو بھی
गलत रास्ते से सीधे रास्ते पर लाया था। इसकी वजह से मेरी ममानी भी मेरे साथ कुछ अच्छा मामला करने लगी थी। पता नहीं इस बात को कुछ ही अरसा गुजरा था कि मेरा बहुत अच्छा रिश्ता आ गया। लड़का अपना बिजनेस करता था, बहुत अच्छा कमाता था और बहुत नेक लोग थे। मेरी ममानी को और मामू को लड़के वाले बहुत पसंद आए, इसलिए उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। कुछ अरसे बाद मेरी शादी की तारीख तय हो गई और मेरी शादी हो गई। सबसे अच्छी बात उनमें मुझे ये लगी थी कि उन्होंने मुझसे जहेज नहीं लिया था और सादगी के साथ शादी कर ली, जिससे मेरे मामू के पैसे भी बच गए और मेरी अच्छी जगह शादी भी हो गई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ और मेरे पास एक खूबसूरत बेटी भी है। मैंने ज़िंदगी में बहुत सब्र किया, मुश्किल से मुश्किल हालात का बहादुरी से मुकाबला किया और हमेशा हक सच का साथ दिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छा सिला दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। घंटी के निशान पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।